बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دو سوال اور ان کے جواب آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے، جو سوالات ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں اور وہ ان سوالوں کے متعلق بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ ان سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ مچھروں کو مارنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آیا مچھروں کو مارنے سے گناہ ہوتا ہے یا گناہ نہیں ہوتا؟ اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مچھروں کا خون اگر بدن پر یا کپڑوں پر لگ جائے تو پھر بدن اور کپڑے کا کیا حکم ہے؟ آیا مچھروں کے خون لگنے کی وجہ سے بدن اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ چونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور بعض علاقوں میں مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہ دونوں مسئلے درپیش ہوتے ہیں کہ آیا مچھروں کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے۔ بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ مچھروں کو مارنا گناہ ہے، اور اسی طریقے پر رات کو جب انسان سوتا ہے تو جن علاقوں میں مچھر ہیں تو ان کا خون بدن پر لگ جاتا ہے یا کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو وہ اس چیز کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ آیا بدن ناپاک ہو گیا ہے یا کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں یا نہیں۔ تو ان سوالوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال کہ مچھروں کو مارنا کیسا ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، مچھر اور اس طریقے پر جتنے بھی حشرات الارض ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ موذی جانور کہلاتے ہیں۔ تو شریعت نے ان موذی جانوروں کو، جن سے انسان کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے، ان جانوروں کے مارنے کی اجازت دی ہے۔ اور مچھر بھی چونکہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو بھی مارنے کی اجازت ہے۔ البتہ مارنا کس طریقے پر ہے؟ تو بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ ان مچھروں کو جلاتے ہیں، آگ کے ذریعے سے لیٹر لگا کر اس طرح ان کو جلاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، جب تک ان مچھروں کو مارنے کے اور طریقے موجود ہیں تو پھر ان کو آگ سے جلانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اور طریقے جو ہیں مارنے کے، ان طریقوں سے ان کو مارا جا سکتا ہے۔ البتہ مچھروں کو آگ سے مارنے کی اور آگ میں جلانے کی کے متعلق احتیاط کی جائے۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ مچھروں کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو اس صورت میں کپڑوں اور بدن کا کیا حکم ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، فقہائے کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، بہنے والے خون کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، تو ہر وہ چیز جس کے اندر دم مسفوح نہیں ہے تو اس کے اندر معمولی سا خون ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جس طرح مچھر ہے، اب اس کے اندر بھی معمولی سا خون ہوتا ہے، وہ اتنا خون ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو ان کا خون ناپاک نہیں ہوتا۔ بدن پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو اس سے نہ تو بدن ناپاک ہوگا اور نہ ہی کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اس بدن کے ساتھ اور اسی طرح ان کپڑوں کے ساتھ بغیر دھوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، یہ صفائی پسند دین ہے، اس لیے اس میں اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ بدن پر اگر خون لگا ہوا ہے مچھروں کا یا کپڑوں پر لگا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر ان کو دھو لیا جائے، اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے، پھر اس کے اندر نماز پڑھی جائے۔ البتہ اگر نہیں دھوئیں گے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ کپڑے جن کو انسان پہن کر عام محفلوں میں نہیں جا سکتا، عام مجلسوں میں نہیں جاتا عام، تو پھر ان کپڑوں کے ساتھ اس کو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اس چیز میں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، اگرچہ وہ مچھر ہی کا خون کیوں نہ ہو، لیکن ان کپڑوں کو پہن کر ہم جو ہے نا مجلس کے اندر جانا مناسب نہیں سمجھتے، تو انہی کپڑوں کے ساتھ پھر ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کیسا پسند کر سکتے ہیں؟ اسی لیے بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو دھو لیا جائے تاکہ کپڑے بالکل صاف شفاف نظر آئیں، بدن کو بھی دھو لیا جائے جہاں مچھروں کا خون لگا ہے، اور پھر نماز پڑھ لی جائے۔ البتہ اتنا یاد رکھیں کہ اگر نہیں دھوئیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اس کے خون سے بدن بھی ناپاک نہیں ہوگا اور کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔